بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حیرت صدیق ہے اور میں اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ میرا جو آج کا عنوان ہے وہ ایمانیات اور عبادات کا ہے۔ چونکہ اسلامیات کا پہلا باب ہی ایمانیات اور عبادات پہ ہے، تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم ایمانیات اور عبادات کو دیکھیں گے کہ ایمانیات اور عبادات کے معنی اور مفہوم کیا ہیں۔ اسلام کے لغوی معنی امن، صلح اور گردن جھکا دینے کے ہیں، یعنی اطاعت کرنے کے ہیں۔ اور اسلام کے اصطلاحی معنی کیا ہے؟ احکام و قوانین کا وہ مجموعہ جو بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ پھر ان احکام و قوانین کے دو پہلو ہیں۔ ایک کا تعلق انسان کے دل و دماغ سے ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں، اور دوسرے کا تعلق انسان کے باقی جسم اور مال و دولت سے ہے۔ چونکہ پہلے کا تعلق انسان کے دل و دماغ سے ہے، ایمان کہتے ہیں۔ ہم پہلے ایمان کو دیکھیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے ایمانیات۔ ایمانیات ایمان کی جمع ہے، جس کے لفظی معنی مان لینا، تسلیم کرنا، یعنی حق کو حقیقت جان کر اس کو تسلیم کر لینا ہے۔ ایمان 5 چیزوں پر اعتقاد رکھنے کا نام ہے۔ اعتقاد مطلب یقین رکھنے کا نام ہے۔ ان 5 چیزوں کو اسلام کے بنیادی عقائد بھی کہا جاتا ہے۔ ان 5 چیزوں پر دل سے یقین رکھنے والا مومن کہلاتا ہے۔ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد پر پختہ یقین رکھے۔ پہلا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان سے مراد کیا ہے؟ کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا، اس دنیا کو چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ترجمہ، کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ یہاں اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ معبود برحق ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، وہی کارساز اور حاجت روا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، یہ ایک پوشیدہ مخلوق ہے، یہ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی ہے، اور یہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف فرائض انجام دیتے ہیں۔ 4 مشہور فرشتوں کے نام آپ جانتے ہیں، جیسے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے فرشتے ہیں جو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ الہامی کتابوں پر ایمان۔ الہامی کتابوں سے مراد آسمانی کتابیں۔ آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل۔ یہ وہ کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی۔ 4 آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور باقی قرآن مجید باقی تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ اور اے رسول، ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی جو سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور ان کے مضامین کی محافظ و نگران ہے۔ اب آگے ہے رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی اللہ تعالیٰ کی وحی سے لوگوں کی رہنمائی کی۔ سب سے پہلے حضرت نبی آدم علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا کوئی پیغمبر رسول اس دنیا میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ تمام انبیاء کرام اسلام تمام گناہوں سے پاک تھے۔ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ بھی پیغمبروں پر ایمان لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں۔ 5واں کیا ہے؟ آخرت پر ایمان۔ آخرت سے مراد ہی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، یعنی بعد میں آنے والی کی چیز ہے۔ یہاں ہم مراد لیں گے یوم قیامت، یعنی اس دن لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب اور جزا کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون۔ پھر تم اس کے بعد مرنے والے ہو، پھر تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آگے ہے عبادات۔ ہم عبادات کو دیکھتے ہیں۔ عبادات کا لفظ عبادت کی جمع ہے۔ عبادت کے معنی بندگی، آخری درجے کی عاجزی اور انکساری کی ہے۔ عبادت سے مراد اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی اطاعت کرنا ہے جو اسلام نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم تک پہنچائے۔ عام سے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنی چاہیے، عبادت کہلائے گا۔ عبادت میں اسلام کے بنیادی ارکان شامل ہیں۔ جس طرح ایک عمارت ستونوں کے بغیر کھڑی نہیں رہ سکتی، اس طرح اسلام کی عمارت بھی خاص ستونوں پر قائم ہے۔ ستون یعنی بنیاد۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء
ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह के घर का हज करो और रमज़ान के रोज़े रखो। हम मुसलमान हैं और हमारा दीन इस्लाम है। अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन इस्लाम है। ये एक सच्चा दीन है। इस्लाम दुनिया और आखिरत में भलाई हासिल करने और कामयाब ज़िंदगी गुजारने की हर तरह रहनुमाई करता है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़तन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, दाखिल हो जाओ इस्लाम में पूरे के पूरे और ना चलो शैतान के नक्श कदम पर, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। यानी इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इस्लाम के तरीके हमें किसने बताए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए और उनकी और हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने आसमान से किताब नाज़िल फरमाई जो कुरान मजीद है, जिसमें हर चीज़ की तफसील बताई गई है। हम जिस मुआशरे में रहते हैं, एक दूसरे के साथ ताउन और दुख दर्द में शरीक हुए बगैर पुरसुकून ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। मोमिन के लिए कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ताला के हकूक़ के साथ साथ बंदों के हकूक़ भी पूरे करना लाजिम है। बंदों के हकूक़ पूरे करना भी इबादत में शामिल है, क्योंकि इबादत में रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात ये शामिल होते हैं। इनमें से कुछ इबादत दिली ज़बानी हैं और कुछ इबादत माली और बदनी हैं। तो वो उसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ईमानियात और इबादत पे था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।